रही है کہ جب یہ سماعتیں ماضی میں چلتی رہی کہ اس کے اوپر اسٹے آرڈر بھی جاری کر دیا جائے، حکم امتناعی بھی جاری کر دیا جائے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے ماضی میں اپنی سماعتوں میں بھی واضح کر دیا تھا کہ عدالت کسی صورت جو ہے حکم امتناع جو ہے جاری نہیں کرے گی، تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کرے گی۔ اور جب 19 جون کو یہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا تو تینوں جو ججز صاحبان جو اس بینچ کا حصہ تھے ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد اس فیصلے کو محفوظ کیا گیا تھا، اور آج جو ہے یہ سنا دیا گیا ہے اور اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ جو آئین کے عادی جو امونٹی پالیسی کے تحت جو چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات ہیں وہ بھی وہی رہیں گے، اور ان کے اختیارات کے اوپر جو اپیل کرنے کا حق ہے اب وہ کسی اسٹیک ہولڈر کو اب اس قانون کے تحت وہ دستیاب نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے افضل، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون وقاص ابریز خان نے۔ آپ سے پوچھنا یہ چاہیں گے ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، اگر ہم ماضی کا ایک پریسیڈنٹ سامنے رکھیں، مصطفیٰ امپیکٹ کیس تھا جس میں یہ پوائنٹ آف لا ڈیسائیڈ کیا گیا تھا، یہ ڈٹرمن کیا گیا تھا کہ جو ٹائم اسپیسیفک اور پرسن اسپیسیفک لاز ہوں گے وہ وائڈ ایب انیشو قرار دیے جائیں گے اور ان کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اگر ماضی کے اس نظیر کو سامنے رکھا جائے، یہ جو فیصلہ تھا دیٹ پریسیڈنٹ واز میڈ بائی دی فارمر چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ، اور اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ قانون جو بنایا گیا تھا یہ ٹائم اسپیسیفک تھا، پرسن اسپیسیفک تھا۔ ایک تو انتخابات کے حوالے سے جو فیصلہ دے دیا گیا تھا کہ مئی کے اندر انتخابات کروائیں، اور اس فیصلے کی انفورسمنٹ یا امپلیمنٹیشن جو تھی وہ ہوا میں ہی لٹکتی رہی تھی، اس کو کسی طور پر فیکچولی یقینی نہیں بنایا گیا تھا۔ سیکنڈلی اینڈ مور امپورٹنٹلی یہ جو ریویو کا آپشن دے دیا گیا تھا، اس کے اندر نواز شریف صاحب کا ماضی کا کیس اور ایٹ دی سیم ٹائم جہانگیر ترین کا بھی جو کیس تھا ان کی نااہلیوں کا، اس کیسز کو بھی دوبارہ سے ریویو کیا جا سکتا تھا۔ اور ریویو کے اندر جو پاورز ایکسرسائز کرتی سپریم کورٹ آف پاکستان، ایک تو یہ جو بینچ تھا وہ لارجر بن جاتا، اور سیکنڈلی اینڈ مور امپورٹنٹلی اس کے اندر اپیل جیسا اسکوپ جو تھا وہ دوبارہ سے وہ بوم بھر دیا گیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ سب ٹائم اسپیسیفک تھا، پرسن اسپیسیفک تھا، انڈیویژولس کو بینیفٹ کرنے کے لیے، اور اس وقت کی جو حکومت تھی جو گزشتہ روز اپنا چارج چھوڑ چکی ہے، اس حکومت نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس کی وائلیشن کی، جس کی کنٹیمپٹ کی، اور انتخابات ود ان پرسکرائب لمٹ آف کانسٹیٹیوشن آف دی اسٹیٹ 90 ڈیز نہیں کروائے، ان تمام چیزوں کو جسٹیفائی کروانے کے لیے انہوں نے یہ ایکٹ بنایا تھا، بڑی اجلت میں بنایا تھا، اور اس کا متمع نظر حاصل غزر یا لبے لبا ڈرامہ پچائی جو نظر آتا تھا وہ یہی تھا کہ یہ انتخابات کے حوالے سے دوبارہ ریویو کریں گے کہ ایک لارجر بینچ بنایا جائے، اور جو فیصلہ دیا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے، یہ پریکٹیکلی پریگمیٹیکلی انفورسیبل نہیں ہے۔ ایک تو اس ڈیسیژن کو جو ہے وہ ڈینٹ کرنے کے لیے، اور سیکنڈلی اینڈ مور امپورٹنٹ ان دو کیسز کا میں نے اشارہ کیا، تو اگر ان لارجر سینس دیکھیں، لارجر اسپیکٹ دیکھیں، تو قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی قوانین پبلک امپورٹنس یا پبلک پالیسیز کو سامنے رکھ کے بنائے جائیں گے، انہی قوانین کے ساتھ قانون جو ہے وہ بونافائڈ انٹینشن کی امپورٹنس کو اٹیچ کرتا ہے۔ یہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے انڈیویجول ہیں، یہ سابق ہمارے وزیر اعظم ہیں، یہ سابق ممبر مجلس شورا پارلیمنٹ کو بینیفٹ کرنے کے لیے ہمارے آئین کا آرٹیکل 8 جو ہے اس کو کسی طریقے سے اپریشیٹ یا ایڈمائر نہیں کرتا۔ ایک چیز میں ضرور اس چیز کی وضاحت کروں گا، ایک چیز جو اس قانون کے اندر بڑی خوبصورت طریقے سے فریم کی گئی تھی وہ یہ کہ سو موٹو جیورسڈکشن کے خلاف بھی ریویو کا آپشن دے دیا گیا تھا کہ ایک شخص جس کا کیس ڈائریکٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 184(3) کے تحت اٹھا لیتی ہے اور اس کے بعد اس کا فیصلہ دے دیتی ہے، اس کے پاس اپیل کے لیے کوئی فورم نہیں بچتا تھا، ریویو کا فورم بچتا تھا، ریویو بھی بیفور سیم بینچ ہی آپ کر سکتے تھے۔ تو اگر ان لوگوں کا دیکھا جائے تو ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا بینیفٹ تھا جن کا کیس ڈائریکٹلی سپریم کورٹ سو موٹو جیورسڈکشن سے انٹرٹین کرتی تھی کہ وہ بینچ جو فیصلہ دیتا تھا اس سے لارجر بینچ اس قانون کے تحت بنایا جا سکتا تھا، اور ان کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا اس کی ساؤنڈنس کو چیک کرنے کے لیے شاید یہ قانون جو تھا بہت زیادہ ممد و مامن ثابت ہوتا۔ اچھا وقاص صاحب، اس فیصلے کے اثرات کیا سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ مرتب ہوں گے کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ ستمبر میں ریٹائرڈ ہونے والے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بہت زیادہ نتائج ہیں، بہت زیادہ کانسیکوینسز ہیں۔ دو بڑی چیزیں تھیں یا پٹیشنز تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پینڈنگ تھی۔ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا جس میں چیف جسٹس کے ساتھ 2 فردر ججز کو ایڈ کیا گیا تھا، سینئر موسٹ ججز، کہ آپ لوگ سو موٹو جیورسڈکشن پہ فیصلہ کریں گے، کون سے کیسز کو سو موٹو جیورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہوئے ہم ڈیٹرمن کریں۔ سیکنڈلی یہ قانون تھا جس میں ریویو کا دائرہ کار جو ہے
وہ بڑھایا گیا تھا، اس کے اسکوپ انلارج کیا گیا تھا، لائک اپیل کے اندر جس طریقے سے ایک جو ججمنٹ ڈیٹر ہے یا جس کے خلاف فیصلہ آیا ہے اس کو اختیار دیا گیا تھا، اسی طرح اس جو ریویو پٹیشن کے اندر دیا گیا تھا. تو پہلا قانون تو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور شاید دوسرا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے جس میں چیف جسٹس صاحب کی پاورز کو جو تھا وہ کیٹر کیا گیا تھا یا کم کیا گیا تھا، اور وہ ججز کی پاورز کو اگر وہ بھی بل جو ہے کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ حکومت جو تھی، حکومت تو چلی گئی لیکن اس کے بعد جو ان کے اگینسٹ فیصلے آئیں گے الٹیمیٹلی لیگلی ان کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو ڈینٹ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے ماہر قانون وقاص ابریز خان. بہت شکریہ آج نیوز کو وقت دینے کے لیے. سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت پراچا، کیا سمجھتے ہیں پنجاب انتخابات کے حوالے سے اگر بات کریں کیونکہ اس قانون کی بڑی اہمیت تھی؟ شوکت پراچا، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟